صرف 10 دن قرآن پاک کی یہ صورت اور اللہ پاک کا یہ نام کسی بھی وقت 100 مرتبہ پڑھ لیں، پھر 11ویں دن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے غیب سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، میں آج آپ کو حج کے موقع پر بہت ہی خاص تسبیح کا راز بتانے جا رہا ہوں، اور یہ ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے جس کو آپ نے کسی بھی وقت کر لینا ہے، لیکن کوشش کریں کہ ظہر کی نماز کے بعد کر لیں۔ اور جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں، کوشش کریں کہ آپ کے آس پاس بالکل خاموشی ہونی چاہیے۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں اور کسی سے بغض نہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں اور اس کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ پر ایسا کامل یقین ہو جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد کیا، اے ابراہیم، لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دو، قول اللہ تعالیٰ ترجمہ، اور اعلان کرو لوگوں میں حج کے واسطے کہ لوگ خانہ کعبہ کے واسطے پیادے اور اگر سواری میسر ہو تو سواری پر، گرچہ ان کے اونٹ دبلے ہی کیوں نہ ہوں، یعنی ہر ممکن طریقے پر اس گھر کی طرف چلے آئیں۔ یہ حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا الہی، کہاں تک میری آواز پہنچے گی اور اس آواز کو کون کون سنے گا؟ حکم ہوا کہ تم بلند آواز سے پکارو، میں تیری آواز کو تمام مخلوقات کے کانوں میں، یہاں تک کہ جو روحیں باپ کے سلب میں اور ماؤں کے رحم میں ہیں، سب کو سنوا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلند پہاڑ پر چڑھ کر بآواز بلند لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دی اور کہا، اے لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، لہٰذا ہر شخص کو اس حج کے واسطے آنا ضروری ہے۔ چنانچہ جن کی قسمت میں حج تھا، ایک بار یا 2 بار یا زیادہ، اپنے شوق سے باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں لبیک کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی کو نہ دیکھا مگر چاروں طرف سے آواز آئی، لبیک۔ پیارے ناظرین، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین کامل تھا، اسی طرح آپ کو بھی اس وظیفے پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ جب میں اس وظیفے کو شروع کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری ہر جائز خواہش جو کہ میرے دل میں ہے پوری کریں گے، اور میری مالی اور روحانی مشکلات بھی دور فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے پناہ برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائیں گے۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی پریشانی کے لیے، کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر دکھ، پریشانی اور مشکل فوری ختم کر دیں گے۔ اگر کسی کے پاس بے تحاشا مال و دولت ہے تو اسے چاہیے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ صحیح استعمال کا مطلب یہ ہے کہ اس پیسے کو غریبوں پر بھی خرچ کیا جائے، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کیا جائے۔ اگر جن بہن بھائیوں کے والدین زندہ ہیں تو ان پر خوب خرچ کیا جائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر ان کے لیے ایسے اقدامات کرے جو ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرض دار کو مہلت دے گا یا اس کا قرض معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اس قریبی رشتہ دار جو اپنے پہلو میں دشمنی چھپائے ہوئے ہے۔ پیارے ناظرین، یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے،
کیونکہ یہ وظیفہ باوضو حالت میں ہی کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم میرے ساتھ ایک بار دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 100 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع پڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے اور اس کا مطلب سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا، سب کے دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ جب آپ نماز ادا کر لیں تو اسی جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ کا موبائل فون بند ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کو میرے ساتھ ایک بار دہرا لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد 21 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور خوب دعا مانگیں۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی اور کوتاہی کو ہمارے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔